رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورہ لقمان کی تفسیر کا بیان جاری ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت، وصیت، تاکید کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بیان فرمایا. آپ سن چکے ماں باپ کے حوالے سے، اور یہ بھی سن چکے کہ اگر ماں باپ شریعت و سنت کے خلاف کوئی بات کہیں وہ نہیں مانی جائے گی. یہ بیان بھی آپ نے سن لیا. شریعت سنت کے خلاف کوئی بات کریں، آپ نہیں مانتے، وہ ناراض ہوتے ہیں، تو اس ناراضی کی پرواہ نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کسی کا کہنا نہیں مانا جائے گا. پھر آپ نے یہ بھی سنا کہ اس کی پیروی کرنی ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے جو اللہ کی طرف لے جانے والا.
دنیا میں بہت سے لوگ بظاہر آپ کو لگتا ہوگا کہ اچھے الفاظ اچھے انداز میں بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ بہت اچھا بولتا ہے، مگر اس کی آواز یا اس کے انداز پر نہیں جائیں گے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایمان والا ہے یا نہیں، قرآن حدیث کے مطابق بات کر رہا ہے یا نہیں۔ اگر کوئی شخص قرآن و سنت کے مطابق بات نہیں کرتا، اس سے ٹکراتی بات کرتا ہے، وہ کتنا اچھا بولنے والا ہو، کتنے اچھے انداز میں گفتگو کرتا ہو، ہم اس کی پیروی کر سکتے نہیں۔ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے۔ کوئی اگر صحیح عقیدے والا نہیں تو پھر ہمیں اس کی کوئی تکریم نہیں، کیونکہ بدبخت کی تعریف کرنے سے عرش ہل جاتا۔ اور سب نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ آپ دنیا سے چھپا سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ یہ باتیں آپ سن چکے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو پھر وہ پتھر کی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں ہو، اللہ تعالی اسے لے آئے گا۔ سب کچھ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا۔ اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اور کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ کسی عیب کا، نقص کا، خرابی کا کوئی تصور اللہ کے ساتھ نہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ اللہ تعالی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یا اس نے جھوٹ بولا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی قدرت، اگر یہ کہو کہ وہ یہ نہیں کر سکتا تو پھر اس کی قدرت تو ہر چیز پر نہیں۔ تو میں اس کے جواب کئی مرتبہ دے چکا ہوں، اللہ ہر اس چیز پر قدرت رکھتا ہے جو چاہتا ہے۔ شیء شاء یشاء، جو چاہتا ہے اس پر اس کو قدرت ہے۔ قدرت کا مطلب پوری طاقت ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ کسی عیب کا، کمی کا، خرابی کا کوئی تصور اللہ کے ساتھ نہیں۔ جو چیزیں انسان کے لیے ہیں، مثلاً عاجزی بندہ کرتا ہے، اللہ نہیں کرتا۔ تکبر بندے کے لائق نہیں ہے، وہ اللہ کو شایع ہے۔ تو وہ لوگ جو غلط باتیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی خراب کرتے ہیں اور ایسی باتوں سے دوسروں کو بھی خراب کرتے ہیں۔ آسمان کتنے اونچے ہیں، کتنے پھیلے ہوئے ہیں،
زمین کا طول اور عرض، طول لمبائی کو کہتے ہیں، عرض چوڑائی کو کہتے ہیں۔ زمین کا آخری کنارہ ہو یا آسمانوں کی آخری بلندی ہو، اور اس کے مابین، اس کے درمیان کہیں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہے، اللہ سے چھپی ہوئی نہیں۔ وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ شان والا ہے۔ کہیں کوئی چیز ہوگی وہ لے آئے گا، نیکی یا بدی۔ آپ نے کوئی نیک کام کیا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کو یاد بھی نہ ہو، آپ سے کوئی برائی ہو گئی ہو، آپ کے ذہن میں بھی نہ ہو، کتنی چھپ کر کی ہو، اللہ تعالی قادر ہے، قدیر ہے۔ میں نے آپ کو تقلید کے حوالے سے بھی کئی مرتبہ سمجھایا ہے۔ یہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ کے حوالے سے پھر ایک مرتبہ آپ کو سنا دوں اور پھر اگلی بات کروں گا۔ تقلید، تے قاف لام یہ دال، ہم لوگ مقلد ہیں۔ تقلید کرنے والے کو مقلد کہتے ہیں۔ تقلید کا مطلب کیا ہے؟ ایک بار پھر سن لیں۔ کسی شخص کو دین کا سچا صحیح عالم مان کر کہ یہ دین کا صحیح جاننے والا، سچی بات کرنے والا، قرآن و سنت کے مطابق بات کرنے والا، ایسا اس کو مان کر، اور وہ ہو بھی، اس سے دین کی کوئی بات پوچھنا۔ آپ کہتے ہیں میں نے نماز شروع کی، میرا دھیان ادھر ہو گیا، میں نے ادھر دیکھ لیا، ادھر دیکھ لیا، کیا میری نماز ٹوٹ تو نہیں گئی؟ تو آپ اس سے ایسی بات پوچھیں، روزے کی حالت میں ایسا ہو گیا، جس کو فروعی مسائل کہتے ہیں۔ عقائد میں، عقیدوں میں تقلید نہیں ہوتی، عقیدوں میں پیروی ہوتی ہے۔ تو کسی کو دین کا سچا صحیح عالم مان کر اس سے کوئی مسئلہ معلوم کرنا، اور جو وہ جواب دے اس کو مان لینا بغیر دلیل کے، کیونکہ پہلے یقین کر لیا ہے کہ یہ جو جواب دے گا قرآن و سنت سے دے گا، اپنی طرف سے نہیں دے گا، یہ پہلے مان لیا۔ تو اس نے جو جواب دیا، وہ جو جواب دے اس کو بغیر دلیل کے مان لینا، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ تقلید شخصی، کسی شخص کی تقلید کرنا۔ جو تقلید کرے اس کو مقلد کہتے ہیں، جو نہیں کرتا اس کو غیر مقلد کہتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو خود قرآن و حدیث سے مسئلہ معلوم نہیں کر سکتا، اس کے لیے تقلید کرنا ضروری ہے۔ 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، نعمان ان کا نام، ان کے مقلد کو حنفی کہتے ہیں۔
امام محمد بن ادریس الشافعی، ان کے مقلد کو شافعی کہتے ہیں۔ امام مالک بن انس، ان کے مقلد کو مالکی کہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل، ان کے مقلد کو حنبلی کہتے ہیں۔ یہ 4 امام ہیں، اور دنیا بھر میں مسلمان جتنے ہیں مقلد، وہ ان 4 میں سے کسی ایک کے ہیں۔ حنفی دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ یہ 4 سنی ہیں۔ عقیدے کا ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بعض مسائل کی تعبیر اور تشریح میں تھوڑا سا فرق ہے۔ 4 صحیح ہیں۔ 4 میں سے جس کی کسی نے تقلید کی ہے بالکل درست، عقیدے کے لحاظ سے سنی۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت میں سب سے بڑے عالم تھے، مقلد ہیں۔ سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت میں بہت بڑے عالم تھے، مقلد ہیں۔ سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عالم تھے، مقلد ہیں۔ حضرت سیدنا بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عالم، مقلد ہیں۔ آج کوئی شخص کہے کہ نہیں میں تقلید شخصی نہیں کرتا، تو کیا وہ خود مسئلہ معلوم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، تو پھر کیا کرے گا؟ غلطیاں کرے گا، اپنے لیے خرابی کرے گا۔ تو اس آیت نے بتا دیا کہ اس کی پیروی کرنی ہے جو اللہ کی طرف لے جائے۔ اور میں آپ کو بتا چکا، اہل سنت کے سوا کسی میں ولی نہیں۔ جتنے اولیاء اللہ ہوئے سب اہل سنت میں ہوئے۔ یہ ہمارے سچے ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ ولایت انعام ہے، انعام دوستوں کو دیا جاتا ہے، دشمنوں کو نہیں دیا جاتا۔ اللہ نے جتنے ولی بنائے اپنے، سارے سنی بنائے۔ سارے اولیاء اللہ جتنے ہیں مقلد گزرے۔ کہتے ہیں ہم صرف حدیث کو مانیں گے، امام کو نہیں مانیں گے۔ تو حدیثیں ترتیب دینے والے امام بخاری، امام مسلم، جنہوں نے بخاری شریف ترتیب دی، وہ بھی مقلد ہیں۔ امام مسلم وہ بھی مقلد ہیں۔ جن کی کتابوں سے حدیثیں پڑھ رہے ہو وہ سارے مقلد ہیں۔ اچھا یہ کہتے ہیں ہم جو بتائیں وہ مان لو، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے جو بتایا وہ کیوں نہ مانے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں فہم صحابی حجت نہیں، صحابی کی سمجھ میں جو بات آئی ہے وہ حجت نہیں۔ تو میرا آسان جواب ہے، تمہارے لیے فہم صحابی حجت نہیں، تو پھر فہم وہابی کدھر سے حجت ہوگی؟ جو تمہاری سمجھ میں آئے وہ مان لیں، جو صحابی کی سمجھ میں آیا وہ نہ مانے۔
عجیب باتیں کرتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتا دیا کوئی ولی اللہ غیر مقلد نہیں ہوا، مگر یہ ضدی لوگ چند بہت تھوڑے ہیں دنیا میں غیر مقلد. یہ ضد کرتے ہیں، مرضی کی باتیں مان لیتے ہیں، جب مرضی نہیں ہوتی تو نہیں مانتے. مثال کے طور پر آپ کو سمجھاؤں، رفع یدین، ہاتھ اٹھانا. ہم نماز شروع کرتے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رفع. اس کے بعد ہم پوری نماز میں ہاتھ نہیں اٹھاتے. کچھ لوگ ہیں جو رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھ کر ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں. تو حدیث میں تو سجدے میں جاتے ہوئے بھی رفع یدین کا ذکر ہے، وہاں کیوں نہیں اٹھاتے؟ ایک وتر پڑھتے ہیں، کہتے ہیں وتر ایک ہوتا ہے، تو 3 بھی تو وتر ہے، 5 بھی تو وتر ہے، 7 بھی تو وتر ہے، 9 بھی تو وتر ہے. آڈ آپ اس کو انگلش میں کہتے ہیں، 1 3 5 7 9. مگر اپنی سمجھ میں اگر ایک آ گیا ہے تو اس کو ماننا ہے، 3 5 7 9 کو نہیں ماننا. رفع یدین رکوع سے پہلے رکوع کے بعد یاد آ گیا ہے، بس وہ ماننا ہے، باقی نہیں ماننا. تو کیا یہ حدیث کو ماننا ہوگا؟ اپنی مرضی کی بات مان رہے ہو، حدیثیں تو اس بارے میں بھی ہیں، ان کا بھی پھر بات کرو. آپ لوگ کہیں گے کہ شافعی حنبلی رفع یدین کرتے ہیں، غوث پاک کرتے تھے. میں نے کب کہا نہیں کرتے؟ غوث پاک تو بعد کی بات ہے، کتنے صحابہ کرتے تھے. ہمارا اختلاف رفع یدین پر نہیں ہے، اونچی آمین کہنے پر نہیں ہے. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کوئی پڑھتا ہے، اس پر ہمارا اختلاف نہیں ہے. ہمارا اختلاف عقیدے پر ہے، ان کے عقیدے درست نہیں. غوث پاک کو غوث مانو نا، وہ جو باقی باتیں ان کی مانو، پھر پتہ چلے گا کہ واقعی تم ان کو مانتے ہو. ہمارا یہ کہنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا، پھر چھوڑ دیا، منع کر دیا. رفع یدین کرنے کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ کرو. دھیان سے سننا میری بات، رفع یدین کرنے کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ کرو، منع کی حدیث ہے. سمجھ آ رہی؟ حضور رفع یدین کرتے تھے یا صحابہ کرتے تھے یہ ہے، مگر کہیں یہ نہیں ہے کہ کرو. منع کی حدیث موجود ہے، وہ کیوں نہیں مانتے؟ وہ بھی تو حدیث ہے. بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ مگر صرف لڑوانا، ضد کرنا. اچھا جی، ہم جو جواب دیں وہ مانو. تو امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم کی بات کیوں نہ مانے؟ ان کی تقلید کرو، ان اماموں کی تقلید نہ کرو. یہ انوکھی ان کی منطق، یہ جو کہیں وہ مان لو. یاد رہے ہم کسی بد عقیدہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتے اور تقلید کرتے ہیں اس لیے کہ یہ ضروری ہے. ہر شخص مسئلہ معلوم نہیں کر سکتا.
کیا کرے گا؟ اس کو کسی امام کی پیروی کرنی ہوگی۔ اسی طرح صوفیاء کے سلسلے، قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، یہ جتنے نام لیے جاتے ہیں آگے ان کے، ہم ان کی پیروی بھی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ تک لے جاتے ہیں، اللہ سے ملاتے ہیں، اللہ کی پہچان کراتے ہیں۔ تو جنہوں نے خود ہدایت حاصل نہیں کی وہ دوسروں کو کیا دیں گے؟ جو معاذ اللہ اللہ کے لیے جھوٹ بولنے کی باتیں کرتے ہیں، کیا وہ ایمان والے ہیں؟ کیا ان کی نماز ہوگی؟ جب ان کی نہیں ہوگی ان کے پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ آج تم نے کہا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ، کل کو کہو کہ اللہ چوری کر سکتا ہے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ پھر جتنے گناہ ہیں ان کے نام لوگے، پھر کہو گے کہ نہیں، اگر نہیں کر سکتا تو پھر کل شیء قدیر تو نہیں ہے۔ تو تم نے شیء کا معنی کیا کیا؟ میں نے بتایا آپ کو، اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے، اور کسی عیب کا ہم اس کے ساتھ تصور کر سکتے نہیں، وہ پاک ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک، اللہ پاک۔ کیسا پاک ہے؟ اس جیسا کوئی پاک۔ ہم کہیں گے ہم گناہوں سے پاک ہو گئے، گندگی سے پاک، ایسا تصور، اللہ ہر پاک ہونے سے بھی پاک ہے، ایسے پاک ہونے سے بھی پاک، اس کی پاکی اس کی شان کے لائق ہے۔ اور الآن کما کان، وہ جیسا تھا ویسا ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں، اس میں کوئی کمی ہو سکتی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی مثل یعنی اس جیسا نہیں۔ اس کی قدرت، رائی کا دانہ معمولی سا کسی چٹان میں چھپا ہو، زمین کی تہ سے لگ گیا ہو، آسمانوں کی وسعتوں میں کہیں گم ہو گیا ہو، اللہ سے چھپا ہوا نہیں۔ ہم سے چھپ سکتا ہے، اللہ تعالی سے کوئی چھپ سکتا نہیں۔ آپ نے یہ بھی سن لیا۔ بیٹے نے پوچھ لیا تھا حضرت لقمان سے کہ اگر کوئی چھپ کر گناہ کرے تو اللہ کیسے جانے گا، اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو حضرت لقمان نے جواب دیا، معمولی سا دانہ بھی اس سے چھپا ہوا، پوری کائنات، پوری کائنات۔ اللہ کی شان تو بہت بلند ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کتنی شان عطا فرمائی، وہ ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح پوری کائنات کو دیکھتے۔ اور آسان کروں آپ کے لیے سمجھنے کو، موت کے فرشتے کا کیا نام ہے؟ ملک الموت، عزرائیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے روحیں قبض کرنے کی۔ آپ اپنی سوچ سے جواب دیں کہ 1 منٹ میں 1 سیکنڈ نہیں کہہ رہا، چلو 1 منٹ کہہ لیتے ہیں، 1 منٹ میں دنیا بھر میں اندازاً کتنے لوگ مرتے ہوں گے؟ کوئی ایک ایسے ہی تعداد بتا دو، ایسے ہی
کوئی ہزاروں کوئی لاکھوں کہہ رہا ہے، آپ کوئی ایک تعداد، چلو 1,00,000 کر لیں سمجھنے کے لیے بات. وہ 1,00,000 ایک ہی جگہ پر وفات کرتے ہیں، ان کی فوتگی ہوتی ہے؟ پوری دنیا میں کوئی کہیں کوئی کہیں، سب کی جان نکال رہا ہے وہ فرشتہ. اس کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، ایک کراچی میں وفات پایا، ایک لاہور میں، کراچی سے لاہور آپ ہوائی جہاز پہ جائیں تو کم از کم 1.5 گھنٹہ ضرور لگ جاتا ہے، وہ 5-10 منٹ اوپر بھی ہو جاتے ہیں. موت کا ٹائم 1 منٹ کا ہے سب کا، اس نے 1 منٹ میں مرنا ہے. کوئی کہیں موسم کی وجہ سے کبھی کبھی جہاز نہیں اڑاتے، انتظار کرتے ہیں موسم کھل جائے. وہ ایک ہی منٹ میں لاکھوں جگہ موجود ہو کر روح قبض کرتا ہے یا نہیں؟ مانتے ہیں یا نہیں؟ تو جس کے نور سے بنے فرشتے کو اللہ نے اتنی شان دی ہے، اس نے اپنے حبیب کو کتنی شان دی ہے. اللہ تعالی سے چھپنے کا کیا مطلب؟ کوئی نہیں چھپ سکتا، اور جس کو اللہ تعالی دکھانا چاہے اس سے بھی چھپ سکتا. تو اللہ فرماتا ہے جو میرے پیارے بن جاتے ہیں ان کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، پھر وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے دور و قریب اندر باہر دیکھتے ہیں یا نہیں؟ کہیے، اندازہ کر لیں. تو لقمان علیہ السلام نے بیٹے سے کہا چھوٹا سا بھی دانہ ہوگا، مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر، چھوٹا سا کہیں بھی ہوگا اللہ اس کو لے آئے گا. میں نے آپ کو یہ بات بھی بتا دی تھی، ایک بار پھر کر رہا ہوں. یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 ہے. یا بنیا کے بعد انہا کے لفظ سے لے کر یاتی بہ اللہ یہاں تک. یہ آیت کسی گتے جیسے کاغذ پر لکھ لیں، اس میں گتے میں کنارے پہ سوراخ کر کے ڈوری باندھ لیں. گھر میں درخت ہو کوئی اس کی شاخ سے لٹکا دیں. کوئی گم ہو جائے، کوئی لاپتہ ہو جائے، اس کا نام نیچے لکھیں فلاں بن فلاں، یا اللہ اس آیت کے صدقے اس کو گھر واپس بھجوا دے، وہ واپس آ جائے گا انشاءاللہ. یہ بھی آپ کو اس آیت کے حوالے سے میں نے بتایا. حضرت لقمان علیہ السلام نے یہ بتا دیا. اب جو بات کر کے میں نے آگے بڑھنا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی سب کچھ دیکھ رہا ہے. کوئی دوسرا بندہ دیکھے، ہم نافرمانی گناہ نہیں کرتے، یہ کیا کہے گا، کیا سوچے گا؟ اللہ دیکھ رہا ہے یا نہیں؟ اونچی دیکھ رہا. پھر ہم کیوں گناہ کرتے ہیں؟ بندے کا لحاظ ہے، رب کا نہیں ہے. اگر انسان کو اتنی بات سمجھ آ جائے وہ گناہ سے بچ جائے. میرا رب مجھے دیکھ رہا. یہ ہم مانتے ہیں، کہتے بھی ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، مانتے بھی ہیں.
مگر پھر بھی ٹلتے نہیں. کیا مطلب؟ ہمیں مشاہدہ حاصل نہیں. سمجھا دیتا ہوں. شیر خطرناک ہے. شیر ایک جانور ہے، درندہ ہے، خطرناک ہے، ہارمفل. آپ کو علم ہے، ڈر لگ رہا ہے؟ علم ہے، جانتے ہیں شیر خطرناک، مگر اتنی بات کرتے ہوئے ڈر، اور شیر آ جائے تو آپ کے سامنے آ جائے، پرواہ بھی نہیں کریں گے، کیسے بھاگیں گے؟ مشاہدہ بھی ہو اور قرب نہ ہو. شیر کو دیکھ رہے ہیں، پنجرے میں بند ہے یا دور ہے، قرب نہیں ہے، نزدیکی نہیں ہے. اللہ والے اللہ کی عطا سے اتنے اچھے ہوتے ہیں، اتنے نیک، ان کو ہر شے میں اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں. جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. کہتے ہیں ہر جگہ اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں، اس لیے وہ تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرتے. ہمیں صرف کہتے ہیں، مانتے ہیں، مگر زبانی حد تک. واقعی مانتے ہوتے تو پھر ہمارا حال بھی اور ہوتا. میں نے اس حوالے سے آپ کو یہ بات بھی سمجھائی تھی، گورنمنٹ کا قانون، کسی بھی ملک کی حکومت کا قانون کہاں تک ہے؟ جہاں تک ان کو نظر آ رہا، جہاں تک وہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. جہاں وہ دیکھ سن نہیں رہے وہاں پر ان کا قانون نہیں. آپ کمرے میں، آپ صدر کو، وزیر اعظم کو، عدلیہ کے جج کو، کسی کو غلط کہہ رہے ہیں کمرے میں، وہاں ان کا قانون نہیں، نہ وہ دیکھ رہے ہیں نہ وہ سن رہے ہیں. کھلے عام کر دیں گے، پکڑ ہو جائے گی. مگر اللہ تعالی ہر جگہ دیکھ رہا ہے. اسی لیے ہمیں کیا سمجھایا قرآن نے؟ دل میں بھی آپ کے خیال آ جائے جج کے خلاف، فیصلے کے خلاف، دل میں آتا رہے، آپ زبان سے نہیں بولتے ہیں تو آپ پر کوئی قانون نہیں لگتا. زبان سے بولیں گے، توہین عدالت کریں گے، جج کہے گا اس پہ کنڈم آف کورٹ، چارج لگاؤ، سزا دو. مگر قرآن کہتا ہے اللہ کا رسول فیصلہ کر دے تو دل میں بھی تنگی نہ آئے. زبان سے کہنا تو دور کی بات، دل میں بھی تنگی. تو اے مومن، یقین کامل، مومن کہتے ہیں یقین والے کو، ماننے والے کو، مگر ہم کہتے ہیں شاید ہمیں یقین نہیں ہے، یا یہ کہ مشاہدہ نہیں ہے. اللہ دیکھ رہا ہے یہ تو کہتے ہیں، پھر رشوت بھی لے رہے ہیں، چوری بھی کر رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، نافرمانی بھی کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، مگر پھر بھی ٹلتا نہیں. اللہ کرے کہ ہم واقعی ایسے بندے بن جائیں کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. آپ کو پتہ ہے نا جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. مشکات شریف میں حدیث جبریل لوگ اس کو کہتے ہیں، پہلی حدیث.
آ کر پوچھا تھا، 3 سوال کیے تھے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے تھے. بعد میں حضور نے فرمایا یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا، وہ جبریل تھا. احسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے اس کو دیکھ رہے ہو. یعنی تمہاری یہ حالت ہو کہ تم اللہ کو دیکھو. دیکھنے سے مراد تمہیں یقین بھی ہو اور تمہیں ہر شے میں اللہ کے جلوے نظر آئیں. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تمہارا یہ حال نہیں تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ یقین ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا، اللہ تمہیں دیکھ رہا. جب تمہیں یہ یقین حاصل ہوگا تو تمہاری زندگی میں خود بخود انقلاب تبدیلی کو کہتے ہیں، ایمانی تبدیلی آئے گی. پھر اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرو گے، کسی کو دھوکہ نہیں دو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، غیبت نہیں کرو گے، ملاوٹ نہیں کرو گے، ناپ تول میں کمی نہیں کرو گے، حرام نہیں کرو گے، کیونکہ یقین ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا. کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو ڈر جاتے ہیں، یار فوٹو آ جائے گی، پتہ لگ جائے گا. اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. لطیف اللہ کا ایک نام ہے. کیا فرمایا؟ ان اللہ لطیف خبیر، وہ ہر باریکی کا جاننے والا، خبردار ہے. لطیف کی ضد ہے کثیف، بھاری چیز کو کہتے ہیں لطیف. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہلکی وزن کے لحاظ سے یا ویسے. یہاں اللہ کے لطیف ہونے کے معنی وہ مہربان ہے، نرمی کرتا ہے. میں نے یہاں سے آپ کو ایک مسئلہ اور سمجھایا تھا، آج پھر سمجھا دوں. ہمارا یہ ماننا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے پیدا ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک، باڈی، بلیسڈ باڈی، لطیف ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ حضور کے جسم کا سایہ نہیں تھا. جسم کا سایہ اونچی گئی ہے. بہت سے جواب دیے علماء نے. سایہ زمین پہ پڑتا ہے، کسی کا پاؤں نہیں آئے. نبی کے سائے پر کسی کا پاؤں نہ آئے، یہ بھی کہا گیا. آپ کو سمجھانے کے لیے آسان کر دوں، ایک لفظ، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جس کا سایہ ہوتا ہے وہ اس سے لطیف ہوتا ہے. جس کا سایہ ہوگا وہ اس سے لطیف ہوگا. یہ پلر ہے آپ کے سامنے، ایک وجود ہے، ایک باڈی ہے. اس کا جو سایہ ہے وہ اس کے مقابلے میں، دیکھیں آپ، اللہ نہ کرے پلر کسی پہ گرے گا بچے گا وہ، لیکن اس کا سایہ کسی پہ پڑے گا تو کچھ ہوگا اس کو؟ کچھ نہیں. کیونکہ جس کا سایہ ہوتا ہے وہ اس سے لطیف ہوتا ہے. اس کا سایہ اس سے، پلر کا سایہ، ستون کا سایہ لطیف. سایہ پڑے گا تو
کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور پلر پڑ جائے تو مسئلہ۔ آپ نے یہ بات سمجھ لی۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا سایہ ہوتا تو وہ اس سے لطیف ہوتا یا نہیں ہوتا؟ نبی کے جسم سے لطیف ہوتا۔ اگر سایہ ہوتا تو نبی کے جسم سے لطیف ہوتا، اور نبی کے جسم سے لطیف کوئی اور چیز ہے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لطیف کوئی شے ہے نہیں، اللہ نے سایہ بنایا ہی نہیں۔ اگر ہوتا تو لطیف ہوتا، اور ان کے جسم سے لطیف وہ ہے نہیں کوئی چیز، اللہ نے سایہ بنایا ہی نہیں۔ سمجھانے کے لیے میں نے بات کی۔ ہم لوگ یاد رکھیں اللہ تعالی لطیف و خبیر ہے۔ اللہ تعالی قادر ہے، قدیر ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، مگر اپنے حبیب کے غلاموں پر بڑا مہربان ہے۔ ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ حضرت لقمان کہتے ہیں، کتابوں میں ہے کہ یہ جو بات ہے کہ بیٹے نے پوچھا تھا کہ چھپ کر گناہ کریں گے اللہ کو کیسے پتا چلے گا، تو انہوں نے کہا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز کہیں ہوگی، اللہ اس کو لے آئے گا۔ آپ کو اس بات سے اتنا خوف آیا، اتنا ڈرے کہ جگر پھٹ گیا اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ سے ڈرنے والے، ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ سے ڈرنے والے، آپ نے دیکھا سنا ہوگا ہنڈیا جب ابلتی ہے تو آواز آتی ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے، آپ کے سینے سے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی تھی، اللہ کے خوف سے۔ ہمارا کیا حال ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے۔ جوش مارتا تھا ان کا، اللہ کی ہیبت، کانپتے تھے۔ آج ہمارے واعظ اثر کیوں نہیں کرتے؟ لفظ قرآن کے ہم پڑھتے ہیں مگر اثر نہیں وہ آتا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا حال، زبان پر قرآن ہے، تسبیح پڑھ رہے ہیں، دھیان کہیں اور ہے۔ مسجد نبوی میں، حرم شریف میں، کعبے میں بیٹھ کے ہاتھ میں تسبیح، سامنے کعبہ ہے مگر دھیان کہیں اور ہے، بازار میں ہے، ٹیلی فون میں ہے۔ یاد رکھیں یہ غفلت، وہ کسی نے کہا نا سبحہ در کف، یہ جس کو آپ تسبیح کہتے ہو نا، اصل اس کا نام سبحہ ہے، جس پہ تسبیح آپ پڑھتے ہیں، موتیوں کی مالا، در کف، ہاتھ میں موتیوں کی مالا ہے جس کو تسبیح کہتے ہیں۔ توبہ بر لب، زبان پر توبہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دل پر از ذوق گناہ، اور دل گناہ کی لذت سے بھرا ہوا، زبان سے استغفر اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، کعبے میں بھی بیٹھے ہوئے، مگر دل گناہ کی لذت سے، مزے سے بھرا ہوا ہے، تو بتائیے کیا ہوگا؟ تاثیر قرآن کی ایک مرتبہ اللہ کہیں، آپ کو اس کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، اس کے اثر کا اندازہ نہیں، مگر ہماری زبانیں
جھوٹ بول بول کے، غلط کھا کھا کے بے اثر ہو گئی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک شخص بیٹھا تھا گھر کے باہر، گھر والے کہیں گئے ہوئے ہیں، تالا لگا ہوا، آپ نے فرمایا میں کھول دوں؟ اس نے کہا بہت اچھا ہو جائے گا۔ آپ نے بسم اللہ پڑھی، تالا کھل گیا۔ وہ بڑا خوش ہو گیا، یہ تو نسخہ ہاتھ آ گیا ہے، بسم اللہ پڑھی ہے، تالا کھل گیا۔ گھر والے پھر کہیں گئے، تالا لگا گئے، یہ پھر آیا، آ کے بسم اللہ پڑھ رہا ہے، تالا نہیں کھل رہا۔ ایک بار، دو بار، تین بار، ہاں صحیح طرح کر کے پڑھوں، نہیں کھل رہا۔ بابا صاحب نے ایک مرتبہ پڑھا تھا، کھل گیا تھا۔ وہ تالے سے اس طرح لگا ہوا، کسی نے دیکھ کے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا یار اس طرح واقعہ ہوا تھا، بابا صاحب نے بسم اللہ پڑھی تھی، تالا فوراً کھل گیا تھا، میں 100 بار پڑھ چکا ہوں، نہیں کھلا۔ اس نے کہا بسم اللہ وہی ہے، اس کی برکت بھی وہی ہے، مگر منہ بابا صاحب والا بھی ہونا چاہیے، منہ بھی بابا صاحب والا ہونا چاہیے۔ اسی منہ سے گالیاں دیتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، تو پھر وہ اثر کہاں آئے گا؟ سچے دل سے اللہ کو پکاریں، دیکھیں اثر ہوتا ہے یا نہیں۔ میرے حضرت صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا، حضرت جی سر میں درد ہے، فرمایا کلمہ شریف پڑھ۔ اس نے کلمہ پڑھا، کہنے لگا جی درد نہیں گیا، فرمایا پھر پڑھ۔ اس نے پھر پڑھا، کہنے لگا جی درد نہیں گیا۔ حضرت صاحب نے کہا دھیان سے پڑھ۔ اس نے پھر پڑھا، درد نہیں گیا۔ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، جلال آ گیا، فرمایا کلمہ پڑھنے سے کفر نہیں رہتا، تیرا درد کیسے رہ گیا ہے؟ دل سے نہیں پڑھتے ہو، زبان پاک نہیں رکھتے ہو۔ اس نے پھر توبہ کر کے سچے دل سے پڑھا، درد ختم ہو گیا۔ ہمارے دلوں کو بھی تو تالے لگے ہوئے ہیں نا، ہم سچے ہو جائیں تو پھر بولیے، پھر بسم اللہ اثر کرے گی یا نہیں کرے گی؟ یقین کمزور، چلے آپ کو پہلے بھی سنایا ہوگا ایسے ہی لطیفہ، مولانا صاحب نے مسجد میں بیان کیا، بسم اللہ پڑھ کے پانی پہ پاؤں رکھو تمہارے لیے فرش بن جائے گا۔ وہ ایک دیہاتی تھا، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتا تھا، شہر میں آ کے بیچتا تھا، کشتی پہ آنا، دریا پار کرنا، پھر کشتی سے جانا، اس کو پیسے لگتے تھے۔ اس نے کہا مولانا صاحب نے تو آج گر بتا دیا ہے۔ وہ واپس گیا، بسم اللہ پڑھ کے پاؤں رکھا پانی پہ، وہ فرش بن گیا۔ کہنے لگا میرے تو پیسے بچ گئے۔ روز آنے جانے لگا، ہفتہ 10 دن گزرے تو اس نے کہا جس کی وجہ سے مجھے فائدہ ہوا ہے اس کی بھی خدمت کرنی چاہیے، مولانا صاحب نے مجھے بتایا تو ان کو بھی کوئی فائدہ پہنچاؤں۔ مولانا صاحب کے پاس آیا کہ جی آپ کی دعوت کرنی ہے، کھانا کھلانا ہے آپ کو، چلیں میرے ساتھ۔ بہت اچھا، چلو۔ دریا کے کنارے آئے، کشتی بھی نہیں ہے، پل بھی نہیں ہے۔ مولانا صاحب نے پوچھا دریا کیسے پار کریں گے؟ اس نے کہا دعوت کیوں کر رہا ہوں آپ کی، اسی لیے تو دعوت کر رہا ہوں، آپ نے یہ مسئلہ بتایا تھا، میں روز آتا جاتا ہوں۔ اچھا جاؤ میرے سامنے۔ اس نے بسم اللہ پڑھی، گیا، مولانا صاحب دیکھ رہے، واقعی یہ تو جا رہا ہے۔ اس نے کہا اسی لیے تو آپ کی دعوت کر رہا ہوں، آپ کی وجہ سے مجھے یہ فائدہ ہوا ہے۔ مولانا صاحب نے کہا کوئی رسی ہے؟ کیا کرنی ہے؟ ان کا میری کمر پہ باندھ لے، کہیں میں ڈوب گیا تو نکال لینا۔ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے پاؤں رکھا، وہ سیدھا پانی میں۔ تو مولانا صاحب یہ کیا؟ فرمایا مسئلہ میں نے ہی بیان کیا ہے، بالکل صحیح کیا ہے،
مگر تیرے جیسا ایمان میرے پاس نہیں ہے، یقین کی جو دولت تیرے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں۔ مسئلہ میں نے ہی بیان کیا، میرے اندر کی حالت کمزور ہے۔ یقین رکھو اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا وہ دیکھ رہا، وہ لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے اگلی وصیت، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر، اے میرے بیٹے نماز قائم رکھ، نماز اگر سب کہہ دیں گے تو بڑی مہربانی، نماز، یہ لفظ قائم جو ہے یہ ہمیں یاد نہیں ہے، نماز کا لفظ تو یاد ہے، ہم کہتے ہیں نماز پڑھو، قرآن کا حکم کیا ہے؟ نماز قائم رکھو، برپا رکھو۔ قائم کا مطلب کیا ہے؟ 5 وقت روزانہ اس کے تمام لوازم، لازم کی جمع لوازم، جو بھی چیزیں اس کے ساتھ لازم ہیں پابندی کے ساتھ ان کو ادا کرتے رہنا، قائم رکھنی، اسٹیبلش، ریڈ اور چیز ہے، اسٹیبلش اور پڑھنا اور چیز ہے، قائم رکھنا اور چیز۔ یہ جی 8 کے نمازی ہیں، 8ویں دن جمعہ پڑھتے ہیں، یہ ٹھاٹھ کے نمازی ہیں، موڈ ہوا تو پڑھ لی ٹھاٹھ۔ یہ جی کاٹھ کے نمازی ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، کاٹھ چارپائی کو بھی کہتے ہیں۔ یہ 360 کے سال کے بعد عید پڑھتے ہیں۔ قائم رکھنی ہے روزانہ 5 وقتہ۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے تمہارے سجدوں کی، تم نہ بھی کرو، فرشتے ہیں کرتے ہیں اس کی عبادت، نافرمانی نہیں کرتے، مگر وہ تمہیں دیتا ہے، نوازتا ہے، اس کے آگے جھکتے ہو تو بڑی مہربانی فرماتا۔ اے بیٹا نماز قائم رکھ، اچھی بات کا حکم دے۔ کس بات کا؟ سب کہیں میں نے جو کہلوایا ہے اس بات کو سمجھیں کہ میں نے آپ سے کہلوایا کیوں، اچھی بات۔ اب اچھی کی جو تعریف آپ کر لیں کہ اچھی کس کو کہتے ہیں، باپ ہو، ماں ہو، استاد ہو، پیر ہو، غلط بات کا حکم دے گا تو کیا مانی جائے گی؟ اچھی بات کا حکم دو اور بری بات سے منع کرو، بری بات سے، ہاں جی ناراض ہو جائے گا اگر منع کریں گے جی، برا لگے گا اس کو، لحاظ آ گیا، اللہ کو ناراض کر دو، نبی کو ناراض کر دو، اس کے دشمنوں کو راضی کرو، یہ کون سا ایمان ہے؟ سود لینا دینا اللہ سے، اس کے رسول سے جنگ ہے یا نہیں؟ کتنے فخر سے آپ کی گورنمنٹ لیتی ہے اور اس پر خوش ہوتے ہیں، راضی تو اللہ کو کرنا تھا، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی رکھا جائے، مگر تم غیروں کو راضی کر رہے ہو۔ اس وقت فلسطین جو حال ہے، تمام مسلمان 1.5 ارب کے قریب مل کر 56 سے زیادہ ملک، مسلمان ملک، اللہ کو راضی کر رہے ہیں کیا؟ پوچھ رہا ہوں، رسول کو راضی کر رہے ہیں؟ نہیں، اور جانا سب کو جنت میں ہے۔ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا
اچھی بات کا حکم دینا. اب اسکول کالج ہو اور اس میں کہا جائے کہ جی ڈانس سکھائیں گے، موسیقی سکھائیں گے، آپ کو غلط باتیں سکھائیں گے، تو جو ایسا کر رہے ہیں کیا صحیح کر رہے ہیں؟ اونچی مگر آپ کے ملک میں ہو رہا ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بچوں کو ڈانس سکھایا جائے، موسیقی سکھایا جائے، گند سکھایا جائے. حضرت لقمان کہہ رہے ہیں اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر. قرآن ہے، اللہ فرما رہا ہے وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور جو مصیبت تکلیف تجھ پر پڑے اس پر صبر کر. ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ ہمت کے کام ہیں. کون سے کام ہیں؟ آپ جو کچھ بولتے ہیں کرتے ہیں آپ بھول جائیں گے، اللہ کے ہاں سب ریکارڈ ہو رہا. چھپ کر کھلے عام کیا کہا کیا کیا، کچھ چھپا ہوا نہیں اس سے. نماز کیسے پڑھی ہے، وضو کیسے کیا ہے، ارکان کیسے ادا کیا، کس کو کیا سکھایا ہے، کس کو کیا، کس سے روکا ہے. جائز نیک چیزوں سے روکنے والے، نبی پاک کا نام چومنا جائز نیک کام، کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر ادب سے، جس کو دست بستہ کہتے ہیں، ہاتھ باندھ کر سلام پیش کرنا جائز نیک کام. درود و سلام نیک کام، ایصال ثواب نیک کام، 11ویں نیک کام. جو ان سے روک رہے ہیں، جو ان سے کیا جواب دیں گے اللہ کو کہ نیک اور جائز کاموں کو غلط کہہ رہے ہیں. تمہیں نہیں کرنا نہ کرو، مگر جائز اور نیک کام کو غلط کہہ کے خود بھی اپنے لیے وبال کرتے ہو، دوسروں کو گمراہ کر کے ان کا وبال بھی لیتے ہو. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. اور تم کتابوں میں لکھو کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، معاذ اللہ. تم معاذ اللہ لکھو شیطان کا علم نبی سے زیادہ، معاذ اللہ معاذ اللہ. تو بولو کیا یہ ایمان ہے؟ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، ان کا نام چومتا ہے، اس کے پاس دلیل موجود ہے، تم کہہ رہے ہو نہیں یہ جائز نہیں ہے. تو جائز کام کو ناجائز کہہ کے تم کیا کر رہے ہو؟ اچھا سب کو پتا ہے کہ جی 2 فرشتے ہیں نیکی بدی لکھ رہے ہیں، مانتے؟ پوچھ رہا ہوں. آپ کیا کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں یا نہیں لکھ رہے ہیں؟ اونچی. تو جو لوگ نبی کے نام کو چومنے سے روک رہے ہیں، نیکی کا فرشتہ لکھ رہا ہے یا برائی کا فرشتہ لکھ رہا ہے؟ کبھی سوچا تم نے کس سے روک رہے ہو؟ تم جس کو چاہو چوم لو. ہم نبی کا نام چوم لیں تو تمہیں اعتراض، نہیں چومنا چاہتے ہو نہ چومو. جو چوم رہے ہیں ان کو کیوں کہہ رہے ہو کہ غلط ہے؟ اچھی بات کا حکم دو، برائی سے روکو، برائی سے.
جوئے سے روکو، وہاں جا کے تبلیغ نہیں کرتے، شراب خانے میں جا کے تبلیغ نہیں کرتے، سنیوں کی مسجد میں آ کے سنیوں کو روکتے ہیں، مزاروں پہ جا کے سنیوں کو روکتے ہیں، کیونکہ شیطان نے کہا تھا یا اللہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، جو تیرے سیدھے راستے پر ہے نا ان کو بہکاؤں گا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ، ان کو گمراہ کروں گا، کیوں کہ جو غلط ہیں وہ تو ہیں ہی غلط، بگاڑنا تو ان کو ہے نا جو سیدھے راستے پہ ہیں، نہیں سمجھے آپ؟ وہ جو شراب خانے میں ہے، جوا خانے میں ہے، یا گناہ کے کسی کام میں ہے تو شیطان کے کام پہ لگا ہوا ہے، وہ کن کو بگاڑنا چاہتا ہے؟ جو سیدھے راستے پہ ہے، سنیوں کی مسجد میں آئیں گے، سنیوں کے پاس جائیں گے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز۔ ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس کا کام کر رہے ہیں؟ حکم کیا ہے؟ نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، اور یہ الٹا کر رہے ہیں، یہ برائی کا حکم دے رہے ہیں، نیکی سے منع کر رہے ہیں۔ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ نہیں جی ہم لوگوں کا بھلا کر رہے ہیں، تو یہ بھلا کر رہے ہیں یا برباد کر رہے ہیں؟ حضرت لقمان کہہ رہے ہیں بیٹا نماز قائم کر، کیونکہ سب سے مکمل اکمل عبادت اور نفس کی علم و اعتقادیات کے بعد من حیث العمل تکمیل اسی سے ہوتی ہے۔ یہ لفظ آپ کے لیے مشکل ہو گئے، آسان کر کے بولتا ہوں۔ یہ جو آپ کا نفس ہے نا، خواہشات ہیں، آپ کی ذات ہے، عقیدوں اور علم کے بعد اب عمل کی باری ہے، اور عمل کی تکمیل کب ہوگی؟ جب اللہ کے آگے جھکیں گے۔ آپ وضو کرتے ہیں، آپ چل کے جاتے ہیں مسجد میں، آپ کو خیال رہتا ہے میرے کپڑے پہ کوئی گندگی نہ لگی ہو، وضو کے بعد آپ کا کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے منہ میں کوئی غلط جملہ نہ آئے۔ یہ جو سارا کچھ ہے آپ کو بتائیں اللہ سے قریب کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ پہلے شروع ہوا ذکر شرک سے روکا، میں شرک کے حوالے سے بتا چکا ہوں۔ اب عبادت، یاد رکھیں عبادت صرف اور صرف اور صرف اور صرف اللہ کی، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت پوجا پرستش کرتے نہیں، ورشپ صرف اور صرف اللہ کی عبادت۔ جس طرح عقیدے صحیح رکھنا ضروری ہے، عبادت بھی صحیح رکھنا ضروری ہے۔ ملاوٹ نہ کرو عبادت میں۔ عبادت میں ملاوٹ کس طرح ہوتی ہے؟ دکھاوے سے۔ کوئی دیکھ رہا ہے تو رکوع سجدہ بڑے احتیاط سے کر رہے ہیں، نہیں دیکھ رہا ہے تو کیسے کر رہے ہیں؟ کس کی نماز پڑھ رہے ہو؟ کس کے لیے پڑھ رہے ہو؟ وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری، شو آف، وہ اپنی عبادت کو ضائع کرتے۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھا دوں، سب یاد کر لو۔ میں دو لفظ کہہ رہا ہوں، تحدیث نعمت، کہہ سکیں گے آپ؟ تحدیث نعمت، حدیث کے لفظ پہ تے لگائیں تو تحدیث ہو گیا۔ تحدیث نعمت کا مطلب اللہ کی نعمت کی بات کرنا۔ تحدیث نعمت کا مطلب اللہ کی نعمت کی بات، کہ اللہ کی عطا، اللہ نے نعمت۔ ایک ہوتا ہے ریاکاری، دکھاوا، فخر یا جتانے کے لیے بات کرنا،
مثلا میں جی عمرہ کر کے آیا ہوں، ایسے کوئی لفظ بولے آدمی، مدینہ منورہ ہو کے آیا ہوں، یہ بات وہ تحدیث نعمت کے طور پر کہ اللہ نے مجھے نوازا کہ میں مدینہ حاضر ہوا، عمرہ کیا، مکہ گیا آیا، اس حد تک تو بہت اچھی ہے، اور چاہتا ہے کہ دوسرے کو پتا چلے کہ جی میں بڑا نیک ہوں، یہ میری قدر کرے، مجھے مبارکباد دے۔ تو اگر اس نے دکھاوے کے لیے فخر سے کی ہے تو پھر یہ اس کے لیے نیکی نہیں ہے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، مگر یہ بات فخر سے نہیں کہہ رہا، ولا فخر۔ اور ہم جتاتے ہیں کوئی نیکی چھوٹی سی بھی کرے نا یار، 10 آدمیوں کو معلوم نہیں ہوگا تو پھر مزہ کیا آئے گا؟ آپ ایک بار نیکی کا ذکر دکھاوے کے طور پر کرتے ہیں، اس نیکی کا آدھا ثواب ضائع کر دیتے ہیں، دوسری بار کرتے ہیں 3 گنا ضائع کر دیتے ہیں، چوتھی بار کرتے ہیں نیکی ختم، اس کے بعد کرتے ہیں وہ گناہ لکھا جاتا ہے۔ اور یہ بیماری ہم میں ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اللہ کی نعمت کے طور پر دعا لینے کے لیے بغیر فخر کے، دکھاوے کے، وہ اور بات ہے۔ تحدیث نعمت بالکل درست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا کہ مجھے روزے رکھنے کی سعادت ملی، اللہ کا کرم ہوا جی مجھے حرمین کی حاضری نصیب ہوئی، اللہ کا کرم مجھے قرآن کی تلاوت، یہ تحدیث نعمت کے طور پر کریں بہت اچھا ہے۔ فخر، دکھاوا، ریاکاری کے طور پر کریں گے تو پھر آپ کی وہ نیکی رہتی نہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک نماز پڑھتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایک نماز پڑھتا ہے دوسرے کو دکھانے کے لیے یہ مجھے نمازی کہے، دونوں میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اکمل العبادات لکھا گیا اس کو، نماز کو، اور اسی میں سستی ہوتی ہے۔ ہم سب کو کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ وہ کہہ رہے ہیں نماز قائم رکھنا، مداومت، ہمیشگی، آلویز۔ آپ وضو سے رہیں گے، آپ پاک رہیں گے، گناہوں سے بچیں گے۔ آپ کا ایک معمول، عادت بن جائے گی، روٹین جس کو کہتے ہیں، روٹین۔ آپ زبان پر بھی قابو رکھیں گے، نگاہ پر بھی قابو رکھیں گے، اپنے منہ کو غلط بولنے، غلط کھانے سے بچائیں گے۔ ہم لوگ، کچھ لوگ کہتے ہیں یار نماز پڑھتے ہیں تھوڑی سی ایکسرسائز ہو جاتی ہے۔ اگر ایکسرسائز کے لیے نماز پڑھ رہے ہو تو پھر اللہ کے لیے تو نہیں پڑھی۔ روزہ رکھتا ہوں یار ذرا تھوڑا سا وزن کنٹرول ہو جاتا ہے، تو اللہ کے لیے تو نہیں رکھا۔ آپ نماز پڑھیں گے ایکسرسائز خود بخود ہو جائے گی۔ آپ نماز پڑھیں گے نور خود بخود آئے گا، روزہ رکھیں گے صفائی ہوگی، مگر انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ ہے۔ نیت کیا ہے؟ اللہ کے لیے کر رہے ہو، دکھاوے کے لیے کر رہے ہو، کس لیے؟ اسی لیے کہا نا بہت سے لوگوں کی نمازیں ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ یہ حدیث آپ کو میں نے کئی مرتبہ سنائی ہے، ایک بار پھر سنیں، اور میں بھی اور آپ بھی ذرا غور کریں۔
اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا عالم، پیر، بزرگ، جس کو کہتے ہیں مولانا صاحب، پیر صاحب. قیامت کے دن کہے گا یا اللہ میرے تیرے دین کی خدمت کی، لوگوں کو نیکی سکھائی، مجھے اجر دے. اللہ فرمائے گا تیرے لیے کوئی اجر نہیں، تیرے لیے کوئی اجر، کوئی ثواب نہیں. تو نے دنیا کے لیے کیا تھا، دنیا میں ہم نے پیسے بھی تجھے مل گئے تھے، لوگ تیرے ہاتھ پاؤں چومتے تھے، نعرے لگ گئے تھے، تو نے دنیا کے لیے کیا تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں، وہ دنیا میں ہو گیا. ہمارے پاس تیرے لیے کوئی اجر. کیا مطلب؟ تو نے خالص ہمارے لیے نہیں کیا. لوگوں سے تعریف ملے، تجھے ہار پہنائے، تیرے ہاتھ چومے، تیرا استقبال کرے، تیری دعوتیں کریں، وہ ہم نے دنیا میں تجھے دے دیا. تیرا یہی مقصد تھا. سنیں، تاجر پیش ہوگا سخی، یا اللہ میں نے تیرے لیے بہت ہی لوگوں کو پیسے دیے، کسی کو راشن دیا، کسی کو کپڑے دیے، کسی کو نقدی دی، کسی کو یہ دیا وہ. اللہ فرمائے گا تو نے سخی کہلوانے کے لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تیری تعریف کریں، وہ دنیا میں ہم نے کر دیا، یہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے. سن رہے ہیں؟ شہید پیش ہوگا جس کو ہم شہید کہتے ہیں، یا اللہ میں نے تیرے دین کے لیے، حق کے لیے جان دی. اللہ فرمائے گا تو نے تمغے کے لیے، اصل لفظ تغمہ ہوتا ہے مگر سب اردو میں تمغہ بولتے ہیں، تمغے کے لیے دی تھی تو نے اپنے لیے کہ تیری تعریف ہو، تیری شہرت ہو. کوئی اجر نہیں ہے تیرے، دنیا میں دے دیا. سوچیں، غور کریں، ہم سب کا کیا حال ہے. میں ہوں یا آپ، ہماری میں ہی نہیں نکلتی. میں یوں، میں وہاں، یہی نہیں ختم ہوتی. کاش جس نے بجانا ہے ٹیلی فون باہر چلے جاؤ بھائی، مسجد ہے، مسجد میں موسیقی آ کے بجاتے ہو، کتنے افسوس کی بات ہے. سوچیں، غور کریں. یہ نماز نفس کی بھی اصلاح کرتی ہے. یہ نفسی تو ہے جو آپ سے گناہ کرواتا ہے، شیطان کے ساتھ ساتھ نفس. آپ کی ہر خواہش کی بنیاد آپ کی یہی نفس ہے. آپ مجھ سے نہ ڈریں، اللہ سے ڈریں. یہ جو آپ مسجد میں ٹیلی فون بجاتے ہو، آپ کو نہیں پتا ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے. مجھ سے نہیں ڈرو، اللہ سے ڈرو. مسجد میں وہ گھڑی لگانے کی اجازت نہیں ہے جس میں گھنٹے کی آواز آئے اور آپ موسیقی بجاتے ہو فون لا کر. اللہ کے گھر میں وزیر اعظم کے پاس جانا ہے تو ٹیلی فون سائلنٹ، آفس میں جانا ہے ٹیلی فون سائلنٹ. اللہ کے گھر میں آ کے آپ موسیقی بجاتے ہو. اپنے آپ کو بچاؤ، پہلے گناہ کم ہے. مسجد کا احترام سیکھو. نہ یہاں سیکھتے ہیں، نہ مکہ میں سیکھتے ہیں، نہ مدینہ میں سیکھتے ہیں. یہ ہم لوگ ہیں مسلمان، وہاں بھی آپ کے بج رہی ہوتی ہیں گھنٹیاں. اللہ تعالی معاف فرمائے. بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے، لوگوں کو کہتا ہوں ننگے سر نماز نہ پڑھو، ضد میں آتے ہیں ننگے سر. میرا کیا لیتے ہو؟ نماز کو ہلکا سمجھو کہ بات کفر تک چلی جائے گی. میرے نبی نے ننگے سر نماز نہیں پڑھی، صحابہ نے نہیں پڑھی، اولیاء نے نہیں پڑھی. وہ پگڑیاں باندھ کے پڑھتے تھے، ان سے ٹوپی نہیں پہنی جاتی. پھر کہتے ہیں جانا جنت میں. اللہ ہمیں معاف فرمائے.
اپنے نفس کی اصلاح کرنا، اس کو قابو رکھنا، یہ نماز، یہ آپ کی پاکیزگی آپ کو برائی بے حیائی سے روکتی ہے۔ حکم کس بات کا دینا ہے؟ جو شرعاً مستحسن ہو۔ شرعاً کا مطلب دینی طور پر، مستحسن کا مطلب بھلائی والا ہو، اچھا ہو، اور بندے کو رب سے ملانے والا ہو، سچائی والا ہو۔ آپ کسی کو کہیں اور بل بنانا ذرا اس میں یہ زیادہ کر دینا، ہاں کمپنی کو بل بھیج رہے ہو نا، اس میں زیادہ لکھ دینا، انوائس بنا رہے ہو جھوٹی لکھ دینا، وہ آپ کے دنیا کے 2 پیسے کا معاملہ ہو جائے گا، مگر کیا آپ سمجھتے ہو آپ حلال کما رہے ہو، حلال کھا رہے ہو؟ برائی سے روکو۔ میں نے آپ کو پچھلے جمعے بھی کہا تھا، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑو نہیں، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرو۔ اور یہ ہمت کے کام ہیں۔ کون سے کام ہیں؟ اونچی کہیے گا، ہمت کے کام۔ بات آگے بڑھ جائے گی، ہمیں قرآن کہتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ تمہیں دیکھنے میں لگے گا، سوچو گے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، حالانکہ اس میں تمہارے لیے بہتری ہو۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کسی چیز کو تم پسند کرو گے، تم سمجھو گے کہ یہ تمہارے پسندیدہ چیز ہے، حالانکہ اس میں تمہارے لیے برائی ہوگی۔ اے انسان، اپنی عقل کو شریعت کی لگام دے دے اور اپنے وجود کو نبی کا غلام بنا دے۔ میرے نبی نے کیا کہا، ان کو کیا پسند تھا، وہ اپنا لوں، اللہ کا پیارا بن جاؤں گا۔ شریعت منع کرتی ہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت کہے کہ شریعت کے خلاف کر کہو نہیں کروں گا۔ جب اس طرح کے ہو جاتے ہیں تو پھر روحانیت آ جاتی ہے، پھر یہاں بیٹھے بیٹھے کعبہ نظر آئے گا، پھر یہاں بیٹھے بیٹھے حضوری ملے گی۔ اللہ کرے ہم ایسے ہو جائیں، ایسے گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جمعرات کو رات 10:30 بجے سے 12 بجے تک آن لائن فیس بک پر پیجز پر پروگرام ہوتا ہے، سوالوں کے جواب دیتا ہوں، لوگ ٹیلی فون کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں۔ جو لوگ وہ دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہے، ورنہ بعد میں بھی ریکارڈنگ تو آپ کسی وقت بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ باتیں کی تھی رات کو، ان میں سے 1-2 باتیں دہراؤں گا۔ پہلی بات، کل کیا تاریخ تھی؟ 31 اکتوبر۔ کس کی تاریخ تھی؟ کسی ایک نے ابھی نام لیا تھا، ماشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عاشق، غازی علم دین شہید، اس کی تاریخ تھی، جس نے نبی کے گستاخ کو مارا تھا۔ حضرت سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی بھی کل تاریخ تھی۔ آج شاید اس مہینے کی گنتی پوری ہو جائے، ورنہ ایک دن اور ہوگا۔ یہ غوث پاک کا مہینہ اب رخصت ہو رہا ہے، اگلا مہینہ آئے گا، اللہ تعالی
خیر کے ساتھ لائے۔ سوشل میڈیا پر اس پورے مہینے میں خاص طور پر ایک مہم چلائی گئی سیدنا غوث اعظم کے خلاف۔ ہماری حکومت ہر اس شخص کو ڈھونڈ کے نکال لاتی ہے جو حکومت کے خلاف، فوج کے خلاف، عدالت کے خلاف باتیں کریں نا، اس کو ڈھونڈ کے نکال لاتے ہیں کہیں بھی ہو۔ ابھی یہ چائنا والا حادثہ ہوا تھا نا ایئرپورٹ پر، کیسے ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالا، کس نے فون کیا تھا، کس نے پروگرام بنایا تھا، کتنے دن سڑک بند رکھی، ایک ایک بندے کو ڈھونڈ نکالا۔ ان کے لیے نبی کی کوئی عزت نہیں ہے، صحابہ، اہل بیت، اولیاء کی کوئی عزت نہیں ہے۔ ایک طرف خارجی 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 کی بات کر رہے ہیں، دوسرے طرف خارج کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے۔ یہ جو اولیاء کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، کل کو یہ آپ کے گریبان پر ہوں گے۔ یہی ہے جو آپ کے لیے فساد کر رہے ہیں اور آپ انہی کو نہیں روک رہے۔ یہ لوگوں کو جس طرح اولیاء کے خلاف کر رہے ہیں، ماحول کیا بنے گا پھر؟ کوئی غوث پاک کی ایسی کرامت بیان کرے جو ان کی نہیں ہے، کسی نے خود گڑھی ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے، لیکن ان کی سچی کرامتیں تو ہیں، ان کی سچی کرامتیں وہ آج بھی حالانکہ 561 ہجری میں ان کا وصال ہوا، اس وقت 1446 ہجری ہے، 1000 سال کے قریب بات ہو رہی ہے، وہ آج بھی اللہ کی عطا سے فیض بانٹ رہے ہیں۔ اللہ والے مرتے ڈوبی ہوئی بارات کا واقعہ ہو یا ڈوبتوں کو بچانے کا واقعہ ہو یا ایک وقت میں 70 سے زیادہ جگہ موجود ہونے کا واقعہ ہو یا مردوں کو زندہ کرنے کا واقعہ ہو، یہ ساری کرامات سچی ہیں۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو اپنی سمجھ کا علاج کرے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یار کرامتیں نہیں، ان کی دوسری باتیں کر لو۔ کیوں نہیں کریں کرامتیں؟ تمہارے کہنے سے رک جائیں گے؟ اولیاء اللہ کی کرامات، میں نے 11ویں شب میں یہاں آپ کو اس کا جواب دیا، قرآن سے ثابت ہیں، قرآن سے، حدیث سے، میرے نبی کی حدیث، ان اولیاء کی برکت سے تم پہ بارشیں برسائی جاتی ہیں، ان کی برکت سے تم سے بلائیں دور کی جاتی ہیں، یہ امان ہے ہمارے لیے۔ اور اللہ تعالی نے دو معاملات میں چیلنج کیا ہے، مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، دو باتوں پہ اللہ نے چیلنج کیا ہے۔ ایک تو سود پر، جو انٹرسٹ سود لیتے دیتے ہیں اس پر، دوسرا فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے اس کو کہو مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اولیاء کا دشمن گستاخ بچتا بہت پرانی بات نہیں ہے، غالباً 1982 کا مجھے اگر صحیح یاد ہے، راولپنڈی کا ایک شخص تھا بڑا گستاخ، دبئی میں اس نے معاذ اللہ اسٹیج پر بیٹھتے ہی معاذ اللہ یہ کہا آج میں تمہارے غوث کی خبر لوں گا۔
معاذ اللہ معاذ اللہ۔ سیدنا غوث اعظم کے خلاف اس نے جب یہ بات کی اسی وقت پکڑ ہو گئی، اس کی زبان منہ سے باہر آ گئی، منہ کتے کی طرح ہو گیا، زبان پہ موٹے موٹے کالے چھالے، حالت اس کی اچھلنے لگا۔ ہسپتال میں لے گئے، بستر پہ لٹاتے تھے، چھت تک اچھلتا تھا، اسی حالت میں مر گیا۔ نرس ڈاکٹر بھاگ گئے تھے، جب مر گیا ڈبے میں ڈال کے بھیج دیا۔ نوائے وقت راولپنڈی کی سرخی تھی کہ منہ دیکھنے کے قابل نہیں۔ اولیاء کا گستاخ، اس کا جو استاد تھا، جس شخص کی یہ بات کر رہا ہوں میں نام نہیں لے رہا، میری کتاب سفید و سیاہ پڑھ لینا، سارا کچھ لکھا ہے میں نے۔ اس کا جو استاد تھا وہ کتنا بڑا گستاخ، میاں والی وہاں بچراں کا رہنے والا، اس کی حالت یہ ہو گئی، اس کی آنتیں اندر پلٹ گئی تھی، اس کا پخانہ اس کے منہ سے نکلتا تھا۔ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، گناہگار ہونا اور بات ہے، بے ادب گستاخ ہونا اور۔ تو حکمرانوں کو سوچنا ہوگا، سوشل میڈیا پر بکواس کر رہے ہیں غوث پاک کے بارے میں، مذاق اڑا رہے ہیں، اور حکومت کو کوئی پرواہ نہیں، تو پھر تمہاری بھی کسی کو پرواہ نہیں ہوگی۔ تمہیں اگر اولیاء کا ادب، اہل بیت صحابہ نبی کا ادب نہیں ہے تو پھر تمہارا بھی کوئی ادب نہیں ہوگا، کوئی تمہاری بھی پرواہ نہیں۔ اس ملک کو بچانا ہے، یہاں امن لانا ہے، خوشحالی لانی ہے، تو نبی کا غلام بنو، ان کے وفادار بنو، پھر دیکھو کیسے مہربانی ہوتی ہے، کیونکہ وعدہ یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اللہ تعالی معاف فرمائے۔ میں یہ ہفتہ جو گزرا ہے ملک میں نہیں تھا، باہر گیا ہوا تھا، اس درمیان ساہیوال میں ایک عزیز کے سسر انتقال کر گئے۔ میرے وہ عزیز جو ہیں ماموزاد بھائی ہوتے ہیں، ان کے سسر محمد یونس سہروردی نام تھا، ان کا انتقال کر گئے۔ علماء میں سے، نعت خوانوں میں سے رمضان بھائی کوشن والے، مکی فرنیچر مارکیٹ والے، وہ بھی انتقال کر گئے، اکثر یہاں آتے تھے۔ سید عادل شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ان کے کزن سید عشرت افضال صاحب کا انتقال ہو گیا، آج ان کے سوئم